اپنے قلوب کو پاکیزہ کر رہے ہیں، خداوند متعال اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ماتم کیا، مجلس سنی، آنسو بہائے، دادے دیے، سب کچھ کر چکے ہیں۔ خدا زہرہ مرضیہ وارث حقیقی فرش اعظم آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ اب میں بہرحال جو حضرات فرش اعظم پہ تشریف لا سکتے ہیں وہ فرش اعظم پہ آ جائیں۔ فرش اعظم کے اپنے تقاضے ہیں، اور میں اس ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے ظاہر، لیکن بانی مجلس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، میں اس حد تک بیان کرنا چاہتا ہوں جو ضرورت ہے۔ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں میری قوم کے جوان، سب پاکیزہ ہیں، سب وارث عزاداری ہیں، سب عزادار ہیں، لیکن آج شب عاشور چاہتا ہوں وہ حقیقی میسج جو حسین دینا چاہتے ہیں اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ 2-3 سوال میں آپ حضرات سے پوچھوں گا اور اسی کے تسلسل میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں شب عاشور ہے آج، کربلا میں کیوں امام حسین علی اکبر کا لاشا نہیں لائے اٹھا رہے؟ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، پوری زندگی گزر گئی مجلس سنتے سنتے، سوال ہے آپ سے، کیا حسین کمزور ہو چکے تھے؟ نہیں، میرا مولا کمزور نہیں تھا۔ حسین اور کمزور نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسین شجاع کا بیٹا تھا، شجاع کا بابا تھا، حسین کمزور نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ مقتل سے حسین اکبر کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ اگر عباس وصیت نہ کرتے تو عباس کا لاشا لاتے، لیکن اکبر نے وصیت تو نہیں کی تھی کہ خیمے میں مت لے جانا، لیکن حسین اکبر کا لاشا خیمے میں نہیں لائے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ ساتھ ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ حسین نے صبح عاشور جنگ ہونے سے پہلے بلند آواز سے کہا جس کی گردن پر کسی کا قرض ہے پہلے وہ قرض کو ادا کرے پھر حسین کے ساتھ آئے۔ یہ بھی صبح عاشور حسین علیہ السلام نے کہا حسین کے ساتھ رہنے کا حق اس کو ہے، اس کو نہیں ہے جس کی گردن پہ کسی کا حق ہو، کیونکہ حسین کو وہ پسند نہیں ہے جس کی گردن پہ دوسرے کا حق۔ حسین نے کہا وہ چلا جائے جس کی گردن پہ دوسرے کا قرض ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب دشمن کی طرف سے حملے ہو رہے تھے ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین کی پیشانی پر پتھر لگا، زہیر نے لگنے نہیں دیا، تیر نہیں لگا، پتھر لگا، حسین نے پتھر لگنے کے باوجود سجدہ کیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ان تمام چیزوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے جھگڑا یزید اور حسین کا نہیں ہے، جھگڑا تو آئیڈیالوجی کا ہے، دو فکر کا ہے، دو مکتب کا جھگڑا ہے، اور یہ جھگڑا وہ ہے جب سے بشریت کا قدم زمین پہ پڑا اور جب تک بشریت کا قدم زمین پہ رہے گا۔ یہ دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، دو فکر کی جنگ ہے۔ حسین میں یہیں پہ بتا دوں تاکہ میرے نوجوان بھائیوں کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، یہیں بتا دوں علی اکبر کا لاشا حسین اس لیے اٹھا کے نہیں لائے کیونکہ شریعت محمدی میں بیٹے کا لاشا اٹھانا مکروہ ہے۔ میری ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اگر فرش اعظم سے میسج لینا تو شریعت کو اپنے وجود میں ڈالنا پڑے گا۔ حسین قربانیوں کے باوجود بھی شریعت نہیں بھول رہے ہیں، اس لیے کہ جس شریعت کے لیے حسین اپنی جان دے رہے ہیں اس شریعت کو پامال نہیں کر سکتے حسین۔ لہذا ہماری فکر میں آپ رسالہ اٹھا لیے، علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں یا رہتے ہیں بنگلور میں، یا گوگل پہ سرچ کر لیجئے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا باپ پر مکروہ ہے اور معصوم مکروہ کام نہیں کر سکتا۔ سمجھنا؟ تو یہ کیا کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ جب سے میرے ساتھ رہیں، دو آئیڈیالوجی ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور آج میں آپ کی ذمہ داری کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، خدا آپ کے ذکر کو بھی قبول فرمائے، خدا آپ کی ماتمداری کو بھی قبول فرمائے، قرآن آپ کی نوحہ خوانی کو، ہر چیز کو قبول فرمائے، لیکن اپنے وجود میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ 11 محرم کے بعد وہی ولولہ عزاداری کا وجود میں رہے جو اس ٹائم ہے۔
ایسا نہ ہو کہ 11 ختم ہو گئی اس کے بعد پھر اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے، کوئی بازار میں ہے کچھ اور کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. 2 آئیڈیالوجی ہے، سن لیجیے. اور جب تک آپ اس کو نہیں سیکھیں گے اسی فرش اعضاء سے، تب تک آپ یہ کلیئر نہیں کریں گے ادھر ہے یا ادھر ہے. کر پائیں گے؟ کیونکہ دین میں فقط شعار نہیں چاہیے، شعار کے ساتھ شعور بھی چاہیے. شعار کافی نہیں. اگر میں شعار کی باتیں کروں، جب علی نے بیعت نہیں کی تھی، علی کے گھر میں ساتھی تلوار برہنہ لے کے کون تھا؟ بتائیے مجھے، علی کا ساتھ دینے والا علی کے گھر میں کون تھا؟ جو علی نے بیعت نہیں کی تھی، علی کے گھر میں تھا، صحن مبارک میں تھا، اور تلوار برہنہ ہاتھ میں تھی. کون تھا علی کا ساتھ دینے والا؟ بتائیے. آپ لوگ تو مجلس سنتے رہتے، بہت نعرے لگاتے نا، یہ بھی بتا دیجیے. زبیر وہ انسان تھا جو فاطمہ کی گھر کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن چونکہ فقط شعار تھا، شور تھا، شعور نہیں تھا، جنگ جبل میں مقابل میں آ گیا. اگر شعور نہ ہو قوم کے پاس، شعور نہ ہو، فقط شور ہو، تو وہ کبھی بھی اس صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے. نہیں سمجھا نہیں؟ آپ تو زبیر کو جانتے ہیں جو علی کے سامنے آ گیا تھا، یہ تو فاطمہ کے گھر میں تھا. تاریخ میں ملتا ہے فاطمہ نے فرمایا علی وصیت کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی مصلحت میں یہ ہے کہ وصیت پہ عمل نہ کر سکے تو میں زبیر کو وصیت کرتی ہوں. اس لیے کہ سگے پھوپھیزاد بھائی تھے زبیر، پیغمبر اسلام کا نبی تھے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے تاریخ میں؟ اور یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے. ایسا نہیں جو گزر گیا سو گزر گیا، ہمیشہ تاریخ دہرائی جاتی ہے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے ادھر رہنا ہے یا ادھر. اور یہ اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے جب ہمارے اندر شعور ہوگا. جب تک شعور نہیں ہوگا تو میں اپنی بات کو یہاں سے، 2 آئیڈیالوجی کی جنگ ہے یہ. آدم نے جب سے قدم رکھا، حابیل و قابیل کی جنگ، پاکیزگی اور نجاست کی جنگ ہے یہ. شیطان اور الہیت کی جنگ ہے یہ. غضب، ظلم اور ظلم کے مقابلے کی جنگ ہے یہ. زمین اور آسمان کی جنگ ہے یہ. طہارتوں اور نجاستوں کی جنگ ہے یہ. کردار کی جنگ ہے یہ، کسی کی بدن کی جنگ نہیں ہے. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ آپ اٹھا لیجئے. جب سے موسیٰ آئے مقابل میں فرعون ہے، ابراہیم آئے نمرود ہے، فلاں آئے فلاں ہے. یہ 2 نفر کی جنگ نہیں ہے، یہ 2 آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. اور یہاں تک کہ پیغمبر آئے مقابل میں ابو سفیان ہے، علی آئے مقابل میں معاویہ ہے، حسین آئے مقابل میں یزید ہے. یہ افراد نہیں ہے بلکہ 2 آئیڈیالوجی ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، اور آج بھی لڑ رہی ہیں. آج بھی میں بتاؤں گا کہ دونوں آئیڈیالوجی آج بھی لڑ رہی ہیں. وہ 2 آئیڈیالوجی ہیں کیا؟ بس میرے جوانوں کو یہ پتہ چل جائے وہ قرآن میں 2 آئیڈیالوجی کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ابھی سے یا رنگ حسینی میں رنگ لیں یا رنگ یزیدی میں رنگ لیں. انسان پہ اختیار ہے. لیکن آئیڈیالوجی کیا ہے؟ 2 آئیڈیالوجی ہے قرآن میں. ایک آئیڈیالوجی یہ ہے قد افلح من تزکا، دوسری آئیڈیالوجی ہے قد افلح اليوم من استعلا. سننا چاہتے ہیں یہ باتیں یا یہ کچھ دوسری چیزیں سننا چاہتے ہیں؟ یہی سننا چاہتے ہیں. ایک بلند آواز سے صلوات بھیجو. ایک زمانے میں ہم دہلی میں اشرف پڑھ رہے، کیا فرق ہے کہ دہلی میں جو روڈ ہے فضا روڈ، ایک تو جمہوری آزادی کا جلوس نکلتا ہے وہاں سے، اور دوسرا جلوس فضا رضاکاری کا نکلتا ہے. یہ ہمارے افتخار ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے. میں نے کہا یہ افتخار آپ کے لیے ہے، لیکن یہ اجازت اس لیے دی ہے کہ اس روڈ پہ گزرنے کے بعد ایک رات میں آپ 10 دن سوتے ہیں. جب ظالم یہ سمجھ جائے یہ قوم ماتم کرنے کے بعد سو جائے گی تو اجازت دیں گے، لیکن اگر وہ ظالم یہ سمجھ لے ماتم کے بعد ظلم کے سامنے کھڑا ہوگا تو اجازت نہیں دیں گے. ظالم دیکھیں کس آئیڈیالوجی پہ کام کر رہا ہے. 2 آئیڈیالوجی ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے قد افلح اليوم من استعلا، آج وہ جیت گیا جو بازو، جس کے بازو قوی ہیں، جو طاقتور ہے، جس کی فوج زیادہ ہے، جس کا لشکر ہی ہے. میرے ساتھ رہیے. ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی طاقت زیادہ ہے، جس کا مال زیادہ ہے، جس کی فوج زیادہ ہے، جو طاقتور ہے. وہ آئیڈیالوجی یہ کہتے ہیں وہ جیتتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ مظلوم کو کچلتا ہے، چاروں طرف سے گھیرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جتنے کبھی ہوتے چلے جاؤ گے، جیتتے چلے جاؤ گے. ایک لشکر، دوسرا لشکر، ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، چوتھا ملک، یورپ بھی، امریکہ بھی، اسرائیل بھی، خلیج کے ملک بھی. کیوں؟ فکر کیا ہے؟
آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو مضبوط ہو گیا وہ جیتا. اس کے مقابل میں آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اس کے مقابل میں آئیڈیالوجی ہے قد افلح من تزکا، جو پاکیزہ ہو گیا وہ جیتا. یہ دو آئیڈیالوجی کی ہمیشہ جنگ رہی ہے. جو اس آئیڈیالوجی کو مانتا ہے جو مضبوط ہوا وہ جیتا. اس نے ہمیشہ فوجیں اکٹھا کی ہیں، ملکوں کو اکٹھا کیا ہے، مالوں کو اکٹھا کیا ہے. لیکن جو اس آئیڈیالوجی کو مانتا ہے جو پاکیزہ ہوا وہ جیتا، اس نے فوجیں اکٹھا نہیں کی ہیں، طہارت کو اکٹھا کیا ہے. آج کی تاریخ میں دیکھ لیں کون سا ایسا ملک ہے جس کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. خلیج سے بھی گھیرا جا رہا ہے، امریکہ سے بھی گھیرا جا رہا ہے، انگلینڈ سے بھی گھیرا جا رہا ہے. ایک کھڑا ہے طہارت کے ساتھ، کھڑا ہے تعلیم کے ساتھ. سلام بھیجنے محمد چھا گئی شام غریبان حرم، اب نغازی ہے نغازی کا علم. ایک بیمار ہے وہ بھی لب دم، سارے عالم میں بپا ہے ماتم. جل چکے خیمے لئی لوٹ چکے سر سے ردا، دشت میں آتی ہے سادات کے رونے کی صدا. یا حسین کشتہ تیغ جفا، یا حسین سبت رسول خدا. ہائے سر بر سر نیزہ تیرا، در بدر لے گئی فوجیں آدھا. بے کفن لاشیں بے سر ہے غریب زہرا، ہے بدن گھوڑوں سے پامال تیرا واویلا. نینوا دشت بلا کربلا، کیوں ہوئی جور و جفا کربلا. کیا تھی پیاسوں کی خطا کربلا، کچھ تو کہہ کچھ تو بتا کربلا. اپنے مہمان پہ یہ بندش پانی کیوں کر، جس کی ماتر کو مہر میں ملا حوض کوثر. ایک مقتل میں 72 لاشیں، بھانجے بیٹے بھتیجے پیاسے. پارا پارا ہوئے سارے ایسے، ایک قرآن کے پارے جیسے. خاک اڑ اڑ کے شہیدوں کا کفن بنتی تھی، خلد سے فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی. یا